أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير المعين وصلى الله على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطاهرين المعصومين۔ آج کے اس سیشن میں نہج البلاغہ سے متعلق ایک مہم بحث پیش کرنی ہے، اور وہ نہج البلاغہ کی اسناد، اس لیے کہ عجب سلسلہ بن چکا ہے، اور یہ پرسنلی میرے ساتھ ہوا ہے کہ ہم اگر بات کرتے ہیں توحید در نہج البلاغہ، قرآن در نہج البلاغہ، رسول اللہ کا تعلق نہج البلاغہ میں علیہ السلام نے کیا بیان کیا، کئی جوان ایسے ہیں جو فوراً جو ہے وہ سوال کرتے ہیں کہ نہج البلاغہ کی تو کوئی سند ہی نہیں ہے۔ یہ ہمارا قصور ہے جنہوں نے جوانوں کو بجائے اس کے کہ علم و معرفت کے حصول کی طرف لے آتے، قرآن کی تفسیر کی طرف لے آتے، ہم نے ان کو مناظرے کی بحثوں میں لگایا ہوا ہے۔ اس لیے علماء کرام سے یہ گزارش ہے کہ نہج البلاغہ کو نہج البلاغہ رہنے دیجئے۔ اگر آپ کے ہاں قبول نہیں ہے تو شیعہ علماء کو کہیے کہ جائیے آپ اپنے جوانوں کو نہج البلاغہ سکھائیے، اور آپ اہل سنت علماء سے یہ گزارش ہے کہ آپ اپنے جوانوں کو بخاری سکھائیے، اور بخاری سے یہ چیزیں آگے سکھائیے، تفسیر قرآن۔ ہمارے ہاں اصول کافی میں واضح طور پر ہے کہ معیار قرآن کو بتاؤ۔ اگر کوئی چھٹے امام فرماتے ہیں اگر کوئی ہماری بات قرآن کے مخالف ہے تو اس کو دیوار پہ دے مارو، معیار یعنی قرآن ہونا چاہیے۔ اب یہ پتہ نہیں مناظروں کی بحث جو ہے وہ پھر قرآن کی بحث آتی ہے، تو وہ انشاءاللہ کبھی عرض کریں گے۔ قرآن کی بحث آ گئی تو شیعہ قرآن کو نہیں مانتے۔ اب اس میں اگر کوئی شیعہ جوان جو ہیں وہ اتقان سیوطی کو اٹھا کے کہے گا کہ اہل سنت قرآن کو نہیں مانتے، شیعہ کہیں گے سنی نہیں مانتے، سنی کہیں گے شیعہ نہیں مانتے، تو آپ بتلائیے ذرا پھر فائدہ کس کا ہوگا اور کیا خدمت ہوگی یہ اسلام کی۔ اس لیے وہ علماء کرام، چونکہ ہم اسناد نہج البلاغہ عرض کرنا چاہتے ہیں، زیادہ طولانی گفتگو نہ ہو، میں اتنا عرض کروں گا کہ شیفتہ مرحوم نے بڑا خوب کہا تھا، اتنی نہ بڑھا پاکی داماں کی حکایت، دامن کو ذرا دیکھ، ذرا بند کبا دیکھ۔ اب اگر ایک دوسرے کو ہم یوں ہی شکست دینے کے چکر میں رہیں گے تو کچھ نہیں بچے گا۔ جوان کہیں گے وہ بھی صحیح، یہ بھی صحیح، اگر وہ کوئی ملحد ہو گیا، کوئی دین سے دور ہو گیا تو ہم ذمہ دار ہوں گے۔ اب بہرحال میں یہ عرض کروں کہ اگر آپ کہیں گے اپنے جوانوں کو یہ کہ یہ شیعہ کتاب ہے اور یہ نہج البلاغہ، ہماری ایک ویڈیو موجود ہے، مت کہا کرو یہ نہج البلاغہ شیعوں کی کتاب نہیں ہے، یہ اہل سنت کے چوتھے خلیفے کی کتاب ہے۔ بس جرم یہ کیا ہے کہ سید رضی چونکہ شیعہ تھے اس لیے انہوں نے جمع کی ہے۔ بہرحال اگر کوئی شیعہ جوان اٹھ کے کہے کہ آپ نہج البلاغہ میں یہ کہتے ہیں، آپ بخاری کو دیکھیے، آپ اپنے راویوں کی بات کرتے ہیں، آپ راوی تو دیکھیے۔ سب سے زیادہ روایات اہل سنت میں جو نقل کی ہیں تو وہ حضرت ابو ہریرہ نے 5000، اور یہ ذہبی نے لکھا ہے 5374 روایات جو ہیں وہ نقل ہیں حضرت ابو ہریرہ سے، وہ جو فتح خیبر کے ساتھ یعنی 7ویں ہجری کے آخر میں جا کے مسلمان ہوتے ہیں، اور پھر کتنا 8ویں 9ویں اور 10ویں 3 سال زیادہ سے زیادہ پیغمبر اکرم کے ساتھ گزارے۔ اب انہوں نے سب سے زیادہ روایات کس طریقے پہ نقل کی؟ اب اگر کوئی سوال کرے گا تو پھر مشکل ہوگا، اور سوال ہوئے ہیں۔ مثلا اس پہ ایک باقاعدہ کتاب اہل تشیع کے ہاں بھی ہے، سید عبد الحسین شرف الدین موسوی کی کتاب ہے ابو ہریرہ، اور اہل سنت میں سے بھی ایک بڑی مشہور کتاب ہے جس پہ پابندی بھی لگا دی گئی تھی، مصری عالم ہیں شیخ المغیرہ ابو ہریرہ، انہوں نے اس چیز کو نقل کیا ہے۔ پھر یہ جناب ابو ہریرہ کے بعد جو راوی آتے ہیں جناب حضرت عائشہ آتی ہیں، اب ان میں حضرت عائشہ سے روایات نقل کیجئے، لیکن ہم کیا توقع رکھتے ہیں حضرت عائشہ کتنے روایات حضرت علی علیہ السلام سے متعلق نقل کریں گی؟ اس کے بعد عبداللہ ابن عمر ہیں، عبداللہ ابن عمر جو ہیں وہ ابھی اپنے علماء سے پوچھ لیجئے، اور علماء کرام کم از کم یہ مولانا اسحاق لائل پوری جو ہیں وہ ان کی گفتگو سن لیجئے کہ کتنی دشمنی تھی ان کو علی ابن ابی طالب سے۔ اور اگر مزید دیکھنا ہے، چوتھے راوی جو ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ روایات نقل کی ہیں وہ کون ہیں؟ انس ابن مالک،
अनस इब्न मालिक के मुतालिक अभी मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता, बस यही अर्ज़ करूं कि ये 4 रावी ही अगर आप देख लें, तो असनाद को अगर देखने जाएंगे तो असनाद खुद बुखारी की बात जो है वो उसको देख लीजिए, इन 4 रावियों की बहस देख लीजिए, फिर बुखारी की बात देख लीजिए। बुखारी के बारे में बुखारी के उस्ताद, ये किताब नेट पे मौजूद है और मैंने खुद नेट से इसको पढ़ा है, 234 सफ़ात की किताब है और इसके लिखने वाले हैं अबू हातिम अब्दुर्रहमान। किताब का नाम है खताउल बुखारी, बुखारी की खताएं क्या क्या हैं। ये इनकी 327 हिजरी में रहलत होती है अबू हातिम की। ये लिखते हैं कि 770 रावियों के बारे में इमाम बुखारी ने गलती की है। इसके अलावा इमाम दारक़ुतनी की किताब है अल इल्ज़ामात व ततब्बु, ये मुतवफ़ा हैं 385। ये कहते हैं कि बुखारी की 1218 हदीस हैं और जिस पे उन्होंने एतराज़ किया है। अब ये क्या इसका सिलसिला होगा और आप क्या खिदमत करेंगे दीन की, एक दूसरे के सिलसिले में अगर ये कहेंगे तो बात मुश्किल होगी, बल्कि बात और आगे तक अगर चली जाएगी। अब देखिए रहलत रसूल पे एक सहाबी रसूल तलवार उठा लेते हैं कि अल्लाह के रसूल फौत नहीं हुए। अब हज़रत अबू बकर ने आके जब वो खुतबा दिया तो खुतबे के बाद वो खुद नकल करते हैं बहुत सारी किताबों में इस आयत को कि इन्नका मय्यतुन व इन्नहुम मय्यतून। जब हज़रत अबू बकर ने ये आयत पढ़ी तो वो कहते हैं कि गोया हमने इस आयत को देखा ही नहीं था। और यही अब्दुल्ला इब्न उमर कहते हैं गोया हमारी आंखों के ऊपर पर्दा पड़ गया था। ये हज़रत अबू बकर का खुतबा था जिस खुतबे से हमारी आंखों से पर्दा हटा और हमने ये समझा कि इन्नका मय्यतुन व इन्नहुम मय्यतून, ये आयत भी कुरान मजीद में मौजूद है। अब ये चीज़ें अगर बहसें चलेंगी तो फिर मसाइल गड़बड़ हो जाएंगे। लिहाजा गुजारिश ये है कि बेहतर यही होता है कि इन आभास को मत छेड़ा जाए। रह गया नहजुल बलागा की असनाद के बारे में। हम नहजुल बलागा की असनाद के बारे में एक चीज़ जो अर्ज़ करना चाहते हैं वो ये है, अजीज़ान देखिए, आया अली अलैहिस्सलाम के इल्मी कमाल में कोई शक है? दर्जनों वाक़यात में नकल कर सकता हूँ और हवाले दे सकता हूँ जहाँ लिखा गया है कि सबसे ज़्यादा आलिम असहाब में अली अमीरुल मोमिनीन थे। और इसके बहुत सारे शवाहिद में अभी उधर नहीं आता, हमारा मौजू है नहजुल बलागा की इसनाद। लेकिन इतना अर्ज करूं, इल्म अली को अगर देखना है जाके देखिए, कोई है जिसने ये दावा किया हो अली अलैहिस्सलाम के अलावा कि हम कलाम के अमीर हैं। ये नहजुल बलागा का खुतबा 230 है और इसी हवाले से कहूँगा कि इसी खुतबे को देख लीजिए कि इन्ना नहनु लउमराउल कलाम, हम अहले बैत कलाम के अमीर हैं, कलाम की शाखें हम पर झुकी हुई हैं। इसी को रबीउल अबरार में ज़मख़शरी ने लिखा है। ये खुद एक हवाला हो गया है कि ज़मख़शरी ने नहजुल बलागा के खुतबा 230 को नकल किया है। वो नकल करता हूँ कि कहाँ कहाँ ये खुतबात मौजूद हैं। कोई है जो ये दावा करे कि हम कलाम के अमीर हैं और फिर जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ही हैं जो ये दावा करते हैं सलू हा होना अला इल्मन जम्मा, अपने सीने की तरफ इशारा करके कहते हैं यहाँ इल्म मौजूद है। ये नहजुल बलागा के कलिमात किसार यानी तीसरे हिस्से में नंबर 147 है। ये नहजुल बलागा है और इसी हिकमत 147 को बड़ी तफसील में से मिफ्ताह दार सआदा में जनाब इब्ने कय्यम ने लिखा है। इब्ने तैमिया के शागिर्द इब्ने कय्यम ने मिफ्ताह दार सआदा में इस हिकमत 147 को नहजुल बलागा की हिकमत को मुकम्मल तौर पर लिखा है। मैं जो चीज़ अर्ज करना चाहता हूँ वो ये है कि है कोई जो ये अपने सीने की तरफ इशारा करके कहे कि यहाँ इल्म का ख़जाना है, वो अली हैं। और इसको सैयद रज़ी ने भी लिखा है और इब्ने कय्यम ने भी लिखा है। नहजुल बलागा का हवाला भी आ गया है आपके पास और अली का दावा
दावा भी आ गया। इसके बाद मैं अब क्या दावे पेश करूं? मशहूर ये है, कोई अली के अलावा जिसने ये दावा किया हो सलूनी सलूनी कबल अन तफकिदूनी, और फिर उस दावे को निभाया भी हो? ये अली इब्न अबी तालिब हैं जिन्होंने ये दावे किए हैं। अब मैं सवाल ये करना चाहता हूं, क्या आप इस अली के इल्म को कहाँ देखेंगे? कहाँ है वो इल्म अली भला और सैयद रजी का, जिसने उलमा की किताबों में से बिखरे हुए मोतियों को जमा किया और हमारे सामने पेश किया, और उसका नाम नहजुल बलागा रखा। ये इंतखाब कलाम अमीरुल मोमिनीन है जो सैयद रजी ने किया है। अब इस इल्म से इस्तिफादे के लिए इसको आम कीजिए, नहीं है कि इसको शिया सुन्नी किताब बनाइए। अगर तौहीद की बात आती है तो इसको इससे देखिए। मैं बहरहाल अब यहाँ इतना अर्ज करना चाहता हूँ कि फखरुद्दीन राजी ने सूरह बकरा की आयत 30 में मलाइका की बहस में कि इज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफा, यहाँ फखरुद्दीन राजी ने मलाइका की बहस में जनाब अमीरुल मोमिनीन के नहजुल बलागा के पहले खुतबे को बयान किया है कि अली अलैहिस्सलाम से बेहतर बाद अज़ खुदा और रसूल कौन इस इल्म का मालिक है। उस इल्म को हम लेते हैं अली खलीफों के क्या मलाइका के बारे में क्या कहते हैं, और नहजुल बलागा के पहले हिस्से को नकल किया। और ये भी याद रहे, आगे नकल करता हूँ कि यहाँ फखरुद्दीन राजी ने आयत 30 सूरह बकरा में भी जब पहले खुतबे के एक काफी बड़े हिस्से को जो मलाइका से मुताल्लिक है उसको नकल किया, तो कोई सनद नहीं पेश की कि फलां ने फलां से फलां ने फलां से जो है वो नकल किया है। इतनी मशहूर है, गोया उन्होंने लफ्ज कहा वफी खुतबत अली, अली के खुतबे में है, नहजुल बलागा का नाम भी नहीं लिया। बहरहाल ये इतना अर्ज है कि अली अलैहिस्सलाम की इल्म को कहीं तलाश कीजिए और जवानों के सामने उसको पेश कीजिए। अब हम आते हैं असनाद की तरफ कि नहजुल बलागा की सनद क्या है। देखिए, इसको हम 4 हिस्सों में तकसीम करते हैं। पहला हिस्सा आप अजीज़ान की खिदमत में अर्ज करूं, सैयद रजी ने जिनकी रहलत 406 हिजरी में होती है, उनका अपना और उनके भाई सैयद मुर्तज़ा का जो ज़ाती किताब खाना था उसमें 80,000 किताबें बगदाद में थीं। अब हमारे एक मुसन्निफ ने बड़ा खूब कहा, वो किताबें हमें पलटा दो और वो जहाँ जलाई गई हैं तो उनकी राख से हमें उनको दोबारा तलाश कर दो, हम आपको बतलाते हैं कि कहाँ कहाँ हवाले हैं। बहरहाल मैं उस तरफ नहीं जाता। यहाँ सैयद रजी ने नहजुल बलागा में 12 मकामात पर हवाले दिए हैं। 12 मकामात पर, ये मेरे सामने नहजुल बलागा का इस्तिनाद और इस्तिनाद नहजुल बलागा, ये इससे कुछ अर्ज करूँगा। ये सैयद अल्लामा अली नकी की किताब है, और इस्तिनाद नहजुल बलागा फाजिल अहले सुन्नत खान इम्तियाज़ अली खान अर्शी रामपुरी की किताब है। ये रामपुर के लाइब्रेरियन रहे हैं और इस किताब को इतनी शोहरत मिली है कि इसका अरबी में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने तर्जमा कराया था और इसका फ़ारसी तर्जमा भी हुआ है। ये उर्दू में मौजूद है। इसमें इन्होंने ये इसकी जो नई प्रिंट है इसके सफ़ा 144 पे इन्होंने 12 मकामात नकल किए हैं जहां सैयद रजी ने हवाले दिए हैं। मैं इतना अर्ज करूंगा कि सैयद रजी के उन 12 हवालों को कबूल कर लीजिए उलमाए कराम, छोड़ दीजिए बाकी नहजुल बलागा जो है वो रद्द कर दीजिए। मैं खुतबा शिक्षकिया और इन चीज़ों की तरफ नहीं आता, लेकिन यह है कि उनको रद्द कर दीजिए। ये 12 हवाले तो पेश किए हैं जनाब सैयद रजी ने और अहले सुन्नत किताबों में हैं, उनको कबूल कर लीजिए। और मैं यहाँ एक जुमला और अर्ज करता जाऊँ। देखिए, ये मेरे पास डॉक्टर ताहिरुल कादरी का एक दर्स तसव्वुफ है, मैं पहले भी कभी अर्ज कर चुका हूँ। ये नेट पे 2.5 घंटे की इनकी गुफ्तगू है और इसका उन्वान है नहजुल बलागा से दर्स तसव्वुफ। इसको जवान पढ़िएगा, ये मेरे पास इसकी प्रिंट मौजूद है, मैंने खुद लिखवाई है और इसके 28 सफ़े हैं। इसमें अगर आप वीडियो सुने तो वीडियो के टाइमिंग के हिसाब से 15 मिनट 43 सेकंड के उस हिस्से में वो कहते हैं कि चौथे बाब में सैयदना अली शेर खुदा के नसाए नहजुल बलागा में जमा हैं।
आप यूं समझें, ये मैं अर्ज करना चाहता हूं। डॉक्टर ताहिरुल कादरी कहते हैं आप यूं समझें कम व बेश 95 या 98% बगैर किसी फर्क के वो सब कुतुब अहले सुन्नत में मौजूद है। मैं 95% अज़राह एहतियात कह रहा हूँ, यानी अगर मैं 100% भी कह दूँ तो शायद गलत न होगा कि ये कुतुब अहले सुन्नत में मौजूद है। फिर हवाले देने शुरू किए, यानी ये इमाम अहमद इब्न हम्बल की किताब ज़ुहद में, और फिर उन्होंने किताब भी दिखाई और बाकी चीज़ें जो हैं वो रिसाले का शरिया और ये, और उसमें मैं बस इतना अर्ज़ करना चाहता हूँ कि अगर किसी को तहकीक चाहिए तो इसको देख ले। मैं ये कह रहा हूँ कि डॉक्टर ताहिरुल कादरी कहते हैं चौथा हिस्सा, यानी ये जो नसीहतें हैं ये सारे कुतुब अहले सुन्नत में मौजूद हैं। 9 हवाले सैयद रजी ने दिए हैं, 12 हवाले सैयद रजी ने दिए हैं। आप आखिरी हिस्सा ही मान लीजिए। उलमाए कराम जवानों को कहिए छोड़ दीजिए, खुतबा शिक्षकिया को भी छोड़ दीजिए, पहले खुतबात को भी छोड़ दीजिए, खुतूत को भी छोड़ दीजिए, लेकिन कम अज कम उनको ये तो कहिए आखिरी हिस्सा अली का कलाम है जिसको सैयद रजी ने जमा किया है, नाजुल बलागा उसका नाम रखा है। 9 मवारिद में फ़कत इसमें से आपकी खिदमत में ये इम्तियाज़ अली ख़ान अरशी ने जो लिखा है, इम्तियाज़ अली ख़ान अरशी ने ये भी लिखा है कि मैं वो हवाले दे रहा हूँ जो मैंने रामपुर की लाइब्रेरी में खुद देखे हैं। यानी ऐसे नहीं है कि किसी ने हवाला दिया तो मैं नकल कर रहा हूँ। उसमें मैं असलन पहला जो है वो खुतबा नंबर 31 के ज़िम्न में लिखते हैं कि वो खुतबा ये है, अय्युहन्नास इन्ना कद अस्बहना फी दहरिन अनूदिन व ज़मनिन कुनूदिन, तर्जमा। और उसके बाद कहते हैं सैयद इस खुतबा को नकल करने के बाद जामे कहता है, यानी सैयद रजी कहते हैं हाज़िहिल खुतबतु रुब्बमा नसबहा मन ला इल्म लहू, और इसमें इन्होंने वाज़े लिखा है कि सैयद रजी कहते हैं फ़इन्नहु ज़कर हाज़िहिल खुतबत फी किताबिल बयान व तबयीन। अम्र इब्ने बहरे जाहिज ने इसको अपनी किताब अल बयान व तबयीन में लिखा है। ये जाहिज का हवाला खुतबा नंबर 31 में ये जनाब सैयद रजी ने खुद दिया है। अब कम अज कम खुतबा 31 को मान लीजिए। फिर इन्होंने अगला जो नकल किया है, ये अभी मैं 12 के 12 नहीं नकल कर सकता। मसला इन्होंने कहा है कि खुतबा नंबर 226 में सैयद रजी ने खुतबे के बाद जिक्र किया है कि इसे वाकदी ने किताबुल जमल में बयान किया है। फिर इन्होंने खुतबा नंबर 75 में लिखा है कि वाकदी ने इसको नकल किया है। ये वो हवाले हैं जो सैयद रजी ने खुद नकल किए हैं। अब जब सैयद रजी नकल कर रहे हैं तो वो सैयद रजी किए तो ना हुए, उससे पहले बहुत सारे हैं जिन्होंने इनको नकल किया है। तो ये एक चीज़ है कि सैयद रजी ने खुद नकल किया है कि मैंने कहाँ से लिया है। और एक हवाला डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब का आ गया कि चौथा ऐसा सब का सब अहले सुन्नत किताबों में या 95% अहले सुन्नत किताबों में मौजूद है। दूसरी चीज़ जो अर्ज करना चाहता हूँ वो ये है कि सबूत के लिए अल्हम्दुलिल्लाह सैयद अब्दुल ज़हरा की किताब है। सैयद अब्दुल ज़हरा खतीब कहा जाता है उनको, मसादिर नहजुल बलागा व मसानीदुहा, और उन्होंने हर एक हिस्से की खुतबात की भी और दूसरे हिस्सों के भी उन्होंने हवाला दिया है कि ये खुतबा किस हिस्से में मौजूद है। मैं बाज़ नमूने पेश करूँगा, जब सनद की बात आती है तो इंशाल्लाह उसको अर्ज करते हैं। और इस पे फिर मैं आप जवानों से गुजारिश करूंगा कि अगर तहकीक चाहते हैं तो सैयद ज़ीशान हैदर जवादी ने वही इबारतें जो सैयद अब्दुल ज़हरा ने अपनी किताब में जमा किए हैं उनको हर खुतबे, हर ख़त और हर हिकमत के नीचे अलग करके लिखा है कि इसको कहाँ कहाँ से नकल किया गया। और अगर वो भी आपके पास न हो तो ये किताब डॉक्टर सैयद मुश्ताक महदी ने मारिफत नहजुल बलागा लिखी है, और इसमें वही हवाले सैयद अब्दुल ज़हरा वाले सारे इन्होंने नकल किए हैं। इसके अलावा इन्होंने जनाब इम्तियाज़ अली ख़ान ने भी वो सारे तो नहीं, इनकी अपनी तहकीक है, और इन्होंने इस किताब में अर्ज़ करूँ कि 100 के करीब
یہ میرے ہاتھ میں یہ کتاب ہے اور اس میں ہر خطبے کا انہوں نے حوالہ دیا ہے. یہ آخری حوالہ انہوں نے دیا ہے 121. مثلا 121 میں یہ ایک حکمت ہے، شر الاخوان من تکلف لہو، سب سے برا بھائی وہ ہے جس کے لیے تکلف کرنا پڑے. اب یہ امتیاز علی خان نے اس کا حوالہ لکھا ہے، یہ قول ابو حیان التوحیدی نے کتاب فی الصداقت والتصدیق صفحہ 86 اور کتاب البصائر صفحہ 145 میں نقل کیا ہے. اب ایک ہی چیز میرے خیال میں کافی ہے، اور اس حوالے سے ہر ایک حصے کا حوالہ دیا گیا ہے اور اس کو بہت سارے بزرگان نے نقل کیا ہے. ایک چیز جو اس کے علاوہ عرض کرنا چاہتا ہوں نمبر 3 پہ، وہ یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک بڑی تفصیل ہے کس کس کتاب میں نہج البلاغہ کا مقام بیان کیا گیا ہے. اس کے لیے آپ سید علامہ علی نقی کے اس مقدمے کو ہی دیکھ لیجئے. انہوں نے 21 حوالے دیے ہیں اہل سنت علماء اور کچھ عیسائیوں کے، جو نہج البلاغہ کو کلی طور پر قبول کرتے ہیں، نہ فقط قبول کرتے ہیں، اس کی اہمیت کے قائل ہیں. یہ اس ترجمے کے شروع میں 40 صفحات کا مقدمہ ہے علامہ علی نقی کا. مثلا میرے سامنے یہ آ گیا نمبر 14 پہ. استاد محمد کرد علی رئیس مجمع علمی دمشق نے الہلال کے 4 سوالات کے جواب میں، جن میں سے تیسرا سوال یہ تھا کہ ما ہی الکتب التی تنصحون للشبان اليوم بقراءتها، وہ کون سی کتابیں ہیں جن کے پڑھنے کی موجودہ زمانے کے نوجوانوں کو آپ ہدایت کرتے ہیں. اس سوال کے جواب میں لکھا ہے اذا طلب البلاغة في اتم مظاہرها والفصاحة التي لم تشبه عجمة فعليك بنهج البلاغة، اگر بلاغت کا اس کے مکمل ترین مظاہرات کے ساتھ مشاہدہ مطلوب ہو اور اس فصاحت کو جس میں ذرہ بھر بھی زبان کی کوتاہی شامل نہیں ہے دیکھنا ہو، تو تم کو نہج البلاغہ کا مطالعہ کرنا چاہیے، جو امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے خطب و مکاتیب کا مجموعہ ہے. اب یہ وہ سارا اس رسالے کی تفصیل لکھی ہے کہ کب یہ شائع ہوا اور کیا اس کا عنوان تھا. جلد نمبر 35 شمارہ 5 ماہ مارچ 1927 صفحہ 572. اب یہ تو کہتے ہیں جوانوں کو، یہ کرد علی کہتے ہیں، شامی اہل سنت عالم کہتے ہیں آپ جائیے کہ نہج البلاغہ پڑھیے. بہرحال یہ ایک 21 حوالے علامہ علی نقی صاحب نے بھی دیے ہیں اور ان کو اس کتاب میں بھی علامہ علی نقی صاحب نے ذکر کیا ہے نہج البلاغہ کا استناد. اور اس سے اگر ہٹ کے ایسے علماء جنہوں نے نہج البلاغہ کے بارے میں کچھ کہا ہے وہ دیکھنا ہو تو یہ منہاج نہج البلاغہ ہے اور یہ سید سبط حسن ہنسوی ہیں. انہوں نے البتہ یہ کتاب بڑی مہم ہے، 8 اعتراضات نہج البلاغہ پہ ہوتے ہیں عمومی، اور انہوں نے ان کا جواب دیا. میں یہاں اپنے شیعہ جوانوں سے عرض کرتا جاؤں کہ آپ ان بحثوں میں مت الجھیے، یہ اعتراض ہوتا ہے اور وہ اعتراض ہوتا ہے. مثلا ابھی پچھلے دنوں جو ہے وہ ایک اعتراض جی نہج البلاغہ میں علی علیہ السلام نے ماتم سے منع کیا. اب یہ کون سی بحثیں ہیں؟ ہم نے ایک ویڈیو ریکارڈ کرائی ہے، اس پہ آپ اس کو دیکھ لیجئے. تو بہرحال جوانان، آپ ان مناظرانہ بحثوں میں آپ عمل کیجئے، قول علی پہ مت الجھیے کسی کے ساتھ، اور اگر کوئی زیادہ ہی آپ کو تنگ کرے تو بھی آپ اپنا وقت میں سمجھتا ہوں ضائع نہیں کیجئے. ہم جیسے طلباء نے جنہوں نے اس فیلڈ میں زندگی گزاری ہے، آپ اس ویڈیو کے سلسلے میں یا کسی ذریعے سے بتلائیے، وہ ہم آپ کی طرف سے ان کو انشاءاللہ ایک ساکت کنندہ جواب پیش کر دیں گے. ویسے تو ہماری بھی ضرورت نہیں ہے، اگر آپ کے پاس یہ کتابیں ہوں، یہ کتابیں نیٹ پہ موجود ہیں، علامہ علی نقی صاحب کا مقدمہ ہو اور یہ منہاج نہج البلاغہ یہ بھی نیٹ پہ موجود ہے، تو یہ آپ کے لیے کافی ہیں. آپ ان کو کتاب تھما دیا کیجئے، لیجئے جناب یہ کتاب پڑھیے، اس کے بعد پھر اس پہ گفتگو ہوگی. اور پھر اگر اس کے بعد بھی ان کے ذہن صاف نہیں ہے کسی کے، تو پھر آپ کا ذمہ نہیں ہے، آپ مت اپنا وقت مناظرانہ گفتگو میں کیجئے، اپنے امام سے علی ابن ابی طالب سے معرفت خدا حاصل کیجئے. بہرحال بات طولانی نہ ہو جائے تو یہ ہے، بہت ساری کتابوں میں یہ چیز بڑے واضح طور پر موجود ہے کہ نہج البلاغہ کو ان علماء نے کیا اہمیت دی ہے. بلکہ جاہز
یہ جو عمر ابن بحر جاہز، یہ 255 ہجری میں ان کی رحلت ہوتی ہے۔ ان کی کتاب بہت مشہور ہے، البیان والتبیین، یہ مکتبۃ الشاملہ میں موجود ہے۔ اس کتاب کو کتب ارکان اربعہ میں سے ایک شمار کیا جاتا ہے۔ وہ 4 کتابیں جو ادب عربی کی بلند ترین کتابیں ہیں، ان کتابوں میں البیان والتبیین جاہز شمار ہوتی ہے۔ البیان و تبیین میں عرض کرتا ہوں کہ تقریباً 11 خطبات و خطوط جناب امی علیہ السلام کے نہج البلاغہ کے انہوں نے لکھے ہیں 255 ہجری میں، یعنی تقریباً کوئی 150-200 سال پہلے سید رضی سے ان کی رحلت ہوتی ہے۔ ایک جملہ میں یہاں آپ جوانوں کے سامنے ایسے جملات لیجیے علی سے۔ نہج البلاغہ کی حکمت 81 جملہ ہے جناب امی علیہ السلام کا، قیمت کل امرئ ما یحسنہ۔ اس کو البیان و تبیین نے جلد اول صفحہ 87 پہ مکتبہ شاملہ میں موجود ہے۔ یہ انہوں نے عنوان دیا احسن الکلام، بہترین کلام کون سا ہوتا ہے؟ تو انہوں نے بہترین کلام کے لیے 2 جلدی کتابوں میں یہ نقل کیا ہے کہ بہترین کلام یہ ہے جیسے علی کا یہ کلام ہے، اور ظاہر نہج البلاغہ اس سے صدی بعد لکھا گیا ہے، انہوں نے کلام علی کہا ہے۔ اور پھر ایک جملہ عجب کا ہے، جاہز نے لکھتے ہیں فَلَوْ لَمْ نَقِفْ مِنْ هَذَا الْكِتَابِ إِلَّا عَلَى هَذِهِ الْكَلِمَةِ وَلَوَجَدْنَاهَا شَافِيَةً كَافِيَةً۔ میری اس 2 جلدی کتاب میں اگر کچھ بھی نہ ہوتا، فقط یہ ایک کلمہ ہوتا، قیمت کل امرئ ما یحسنہ، ہر شخص کی قیمت وہی ہے جو اس کو اچھا لگتا ہے۔ کہتے ہیں اور کچھ بھی نہ ہوتا تو یہ ایک جملہ ہی اس کتاب کے لیے کافی تھا۔ اب انہوں نے پورا یہ ایک تفصیل لکھی ہے اس ایک جملے کی عظمت میں، اور اپنی کتاب میں امیر المومنین کے کلام کو جو نہج البلاغہ میں موجود ہے اس کو بھی نقل کیا ہے۔ اور اس کے علاوہ اضافہ کرتا جاؤں، ان کے ایک ساتھی ہیں، نام وغیرہ وہ تفصیل سے لکھا ہے انہوں نے، وہ کہتے ہیں ہم جب بھی جاہز سے ملتے تھے، جاہز یعنی جب ہم کہتے ہیں شیعہ کے مطابق امام زمانہ کی ولادت ہوتی ہے 255 ہجری میں، یعنی یہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے زمانے میں موجود ہیں۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت ہوتی ہے 260 ہجری میں، اس کی جاہز کی رحلت ہوتی ہے 155 ہجری 255 ہجری میں۔ اب یہاں دیکھیے کہ جاہز کا ایک ساتھی ہے، جا کے البیان و تبیین پڑھیے، اور جاہز کا ساتھی کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے ہم جاہز کو جب بھی ملتے تھے، جاہز کہتا تھا علی کا ایک ایک کلمہ 1000 کلموں پہ بھاری ہے، جب بھی ملے اس کا یہی قول، علی کا ایک کلمہ 1000 کلمے پہ بھاری ہے۔ اب ہم نے کہا بھائی آپ کہتے تو رہتے ہیں، علی کے چند کلمے ہمیں جمع کر کے تو دے دیجئے۔ تو اب جاہز بیٹھے علی کے کلموں کو جمع کرنے کے لیے، اور انہوں نے 100 کلمے لکھے، اور اس انداز سے انہوں نے کلمات لکھے کہ 100 کلمات آج بھی اگر آپ عربی میں 100 کلمات لکھیں یا 100 کلمات لکھیں تو اس میں آپ کو جاہز کے 100 کلمات ملیں گے۔ شیعہ علماء نے بھی اس کی شرحیں لکھی ہیں، سنی علماء نے بھی شرحیں لکھی ہیں، ہم نے اس کا اردو میں ترجمہ کرایا ہے، وہ آپ کو نیٹ میں موجود مل جائے گا۔ پہلا جملہ جو ہے وہ جاہز کا کیا ہے؟ ان 100 کلمات میں سے لو کشف الغطاء مزددت یقینا، یہ اگر علیہ السلام کا یہ جملہ کہ اگر میرے آنکھوں سے پردے ہٹا دیے جائیں تو بھی میرے یقین میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ اب یہ علی کا جملہ ہے۔ اب ایک ایک جملہ جاہز کا میں کہوں گا علماء کرام کہیں کسی ایک جملے میں بھی جاہز نے کوئی سند نہیں لکھی کہ فلاں نے فلاں سے نقل کیا ہے۔ اور یہاں البیان و تبیین میں پیغمبر اکرم کے خطبات کو لکھا، حضرت ابوبکر و حضرت عمر و حضرت عثمان کے کلمات کو بھی لکھا، اور 11 کے قریب خطوط امیر المومنین کے لکھے ہیں، کسی میں کوئی سند نقل نہیں کی۔ لہذا بعض ساتھی کہتے ہیں کہ جناب ہمارے ہاں یہ سلسلہ بغیر اسناد کے نقل ہی نہیں ہوتا تھا، جاہز جیسا 255 ہجری میں فوت ہونے والا شخص وہ تو بغیر اس کے نقل کر رہا ہے، وہ قبول ہے، اور اگر سید رضی جو ہے وہ سند کے بغیر، وہاں سند کے بغیر سے یہ مت مراد لیجئے کہ سند ہے نہیں، سند نقل نہیں کرتے، تو اس کو پھر مت بیان کیجئے کہ یہ سند نہیں ہے۔ کلام علی کی اہمیت کو جانیے۔ میں بس
اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بہت ساری اور ایسی کتابیں ہیں جن کتابوں میں مثلا کلام ائمہ نقل ہوا ہے، کلام امیر المومنین نقل ہوا ہے، کلام پیغمبر نقل ہوا ہے، لیکن اس کی سند یوں نہیں نقل کی گئی۔ اب 100 کلمات نہج البلاغہ جو ہیں کیا جاہز کے 100 کلمات میں نہج البلاغہ سے 35 کلمات ہیں، اور 35 کے علاوہ جو ہیں وہ نہج البلاغہ میں موجود نہیں ہے۔ تو کم از کم یہ 35 کلمات تو وہ ہیں جن کو جاہز نے پہلے جمع کر لیا تھا۔ اب سید رضی اگر جمع کر لے تو ان کو بھی مان لیجئے۔ اور ابھی مثلا انہوں نے خطبات بھی لکھے، ابھی خطبہ نمبر 29 نہج البلاغہ کو جو ہے وہ جلد 2 صفحہ 37 پہ انہوں نے لکھا ہے، اور خطبہ 81 کا کچھ حصہ انہوں نے لکھا ہے جاہز نے۔ مثلا اس کے بعد آپ دیکھیے امامت و سیاست ابن قتیبہ، ان کی رحلت ہوتی ہے 276 ہجری میں۔ یہ اپنی کتاب کے صفحہ 50 پر 14 خطوط اور خطبات امیر المومنین لکھتے ہیں، کسی کی کوئی سند یوں نقل نہیں کی۔ اور تفسیر کبیر نے بھی کچھ خطبات کو لکھا ہے، وہاں بھی کوئی سند نہیں ہے۔ قاضی قزائی، البتہ یہ قاضی قزائی انہوں نے سید رضی کے انداز سے کتاب لکھی ہے، یعنی خطبات و خطوط و کلمات کسار میرے پاس یہاں موجود ہے، اور اس کی انگلش ٹرانسلیشن بھی ہو چکی ہے، وہ بھی میرے پاس موجود ہے۔ یہ متوفہ ہیں 454 ہجری کے۔ انہوں نے بھی جو کچھ لکھا ہے اس میں کوئی سند ذکر نہیں کی۔ حکیم نبی احمد، یہ ایک ہمارے اس زمانے کے ایک اہل سنت عالم ہیں، انہوں نے نہج البلاغہ سے ہٹ کے خطوط جناب امیر المومنین جمع کیے ہیں۔ اس میں ایک خط ہے جو حضرت علی علیہ السلام نے حضرت عائشہ کو جنگ جمل کے وقت لکھا تھا، وہ بھی موجود ہے۔ اس میں سے کسی کی سند انہوں نے نقل نہیں کی۔ اب بہت ساری چیزیں ابن ابی الحدید نے جناب امیر علیہ السلام کی نہج البلاغہ والے خطوط کے علاوہ بہت سارے خطوط نقل کیے ہیں، کسی کی سند انہوں نے نقل نہیں کی۔ ایک مصری عالم ہے علامہ احمد ذکی صفوت، ان کی 4 جلدوں میں کتاب ہے جمہرۃ الرسائل العرب، اور اس میں علی علیہ السلام کے 57 خطوط انہوں نے لکھے ہیں، کہیں سند نقل نہیں کی۔ اس میں ایک خط انہوں نے مثلا انہوں نے خلیفہ اول کے، دوم کے، سوم کے خطوط لکھے ہیں، پیغمبر اکرم کے خطوط لکھے ہیں۔ ایک خط مثلا انہوں نے لکھا ہے ام المومنین، ام سلمہ کا خط ہے ام المومنین حضرت عائشہ کی طرف، اس میں بھی کوئی انہوں نے سند نہیں لکھی۔ اسی طریقے پہ انہوں نے احمد ذکی صفوت نے خطبات بھی جمع کیے ہیں۔ ایک کتاب ہے احمد ابن ابی طاہر نے جمع کی ہے، اور اس کا نام ہے بلاغات النساء۔ اس میں خلیفہ اول کے 15 خطبات ہیں، علی علیہ السلام کے 11 خطوط ہیں، اس میں فقط انہوں نے تبری کا حوالہ دے دیا ہے، کوئی سند نہیں نقل کی۔ لہٰذا اس رٹی رٹائی بات کو کوئی سند نہیں ہے، یہ سند نہ ہونا کوئی رد کرنے کی بات نہیں ہے۔ اور میں 2 چیزیں اور عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ علماء کرام کم از کم جو واقعاً ایک علمی بحث کرنا چاہتے ہیں، وہ علامہ علی نقی صاحب کے نہج البلاغہ کے اس مقدمے کو پڑھ لیجئے، اور اس میں وہ فرماتے ہیں کہ رہ گئی یہ فنی اصول کے اعتبار سے نہج البلاغہ کی بات، تو ہم نہج البلاغہ کو فنی طور پر کیا مانتے ہیں، میں عبارت ان کی پڑھ دیتا ہوں۔ فرماتے ہیں اصطلاحی حیثیت سے قدماء کی تعریف کے مطابق جو صحت خبر کے لیے وثوق بالصدور کو کافی سمجھتے ہیں، ان شرائط کے بعد اس کا ہر جز صحیح کی تعریف میں داخل ہوتا ہے، اور متاخرین کی اصطلاح کے مطابق جو صحت کو باعتبار صفات راوی قرار دیتے ہیں، نہج البلاغہ کے مندرجات کو مرسلات کی حیثیت حاصل ہے۔ مرسلات کی اہمیت ارسال کرنے والے کی شخصیت کے اعتبار سے ہوتی ہے۔ اب یہاں انہوں نے بحث کی ہے فنی اعتبار سے، ایسے نہیں ہے کہ نہج البلاغہ جو ہے وہ کسی نے اٹھا کے دیا تو ہم نے اس کو قبول کر لیا ہے۔ فنی اعتبار سے ہمارے علماء کے ہاں بھی یہ ساری چیزیں سامنے ہیں، اور یہ علامہ علی نقی صاحب نے واضح لکھا ہے کہ ایسے نہیں ہے کہ ہم ایک بات کو لیں گے تو چونکہ یہ نہج البلاغہ میں ہے ہم لے لیں گے، نہیں، اس میں
ہم نہج البلاغہ کی روایت اگر کہیں آتی ہے تو اس کو مسند حدیث کے اعتبار سے پرکھیں گے، اگر کہیں اور بھی یہ موجود ہے اسناد کے ساتھ تو اس وقت ایک چیز اس سے ثابت ہوگی۔ رہ گیا آخری جملہ میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں، زحمت زیادہ دی ہے آپ احباب کو، وہ ہے خصوصی طور پر اس سیشن کے حوالے سے میں جو چیز عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے عزیزان، زیادہ کتابوں کے حوالے سے اگر کوئی سمجھنا چاہے تو ضرورت نہیں ہوتی، 2-4 حوالے۔ مثلا آپ دیکھیے میرے سامنے یہاں ایک بڑی مشہور کتاب ہے، ڈاکٹر طاہر القادری کہتے ہیں کہ بہت سارا حصہ نہج البلاغہ کا حلیۃ الاولیاء میں موجود ہے۔ یہ میرے پاس حلیۃ الاولیاء ہے، 2 جلدی ہے یہاں۔ آپ حلیۃ الاولیاء میں دیکھیے صفحہ 76 جو میرے پاس ہے، یہاں خطبہ نمبر 42 نہج البلاغہ کا، ان اخوف ما اخاف۔ اب یہ خطبہ سب نقل انہوں نے کیا ہے اور پوری سند لکھی ہے، جو کہتے ہیں سند دکھائیے، میں یہاں سے بس 4-5 سندیں دکھانا چاہتا ہوں، اگر مزید ضرورت ہوگی تو ہم ان اسناد کو دکھائیں گے، اہل سنت کتابوں میں ہو یا نہ ہو، اس لیے کہ ایک آسان طریقہ ہے، وہ تو رافضی تھے اور اس کے حوالے سے رد کر دیا جاتا ہے، لیکن اہل سنت کتابوں میں خطبہ نمبر 42 کو نقل کیسے کیا گیا ہے؟ یہ کہتے ہیں حدثنا ابو بکر الطلحی ثنا محمد ابن عبداللہ الحضرمی ثنا عون ابن سلام ابو مریم ان زبید ان مہاجر ابن عبیر قال قال علی ابن ابی طالب ان اخوف ما اخاف۔ یہ پورا سلسلہ لکھا ہے، سند لکھی ہے، کس کی؟ خطبہ نمبر 42 کی۔ اور اسی کو اگر آپ شیعہ کتاب میں دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ جناب شیخ طوسی کی کتاب ہے امالی، اس کے صفحہ 111 پہ یہی خطبہ 42 سند کے ساتھ موجود ہے۔ اور قال حدثنا الشیخ سعید الوالد قال اخبرنا، یعنی یہاں شیخ طوسی کے بیٹے فرماتے ہیں ہم سے ہمارے والد گرامی نے کہا، قال اخبرنا محمد ابن محمد قال اخبرنی ابو بکر محمد ابن عمر الجعابی قال حدثنا محمد ابن الولید قال حدثنا غندر ابن محمد قال حدثنا شعبہ عن سلمہ بن کہل عن ابی الطفیل عامر ابن واصلہ عن کنعانی رحمۃ اللہ قال سمعت امیر المؤمنین ان اخوف ما اخاف۔ یہ فقط خطبہ نمبر 42 کی بات کہہ رہا ہوں، یہ اہل سنت کی کتاب ہے حلیۃ الاولیاء، اور یہ امالی شیخ طوسی ہے۔ اور اگر اسی پہ یہیں رک کے میں نے جو اپنے طور پر حاشیے لگائے ہیں، یہاں آپ اگر دیکھیے اس کے حلیۃ الاولیاء کو، یہاں حکمت نمبر 82 ہے، انہوں نے اس کو ساری روایات اور سند کے ساتھ لکھا ہے۔ حکمت نمبر 90 اس میں سند لکھی ہے۔ حکمت نمبر 104 مثلا حکمت نمبر 104 جو ہے وہ کیسے سند لکھی ہے؟ لکھتے ہیں حدثنا سلیمان ابن احمد ثنا ابو مسلم الکشی ثنا عبد العزیز ابن الخطاب ثنا سہل ابن شعیب عن ابی علی السیکل عن عبد الاعلی عن النوف البقالی قال رأيت علی ابن ابی طالب خرج فنظر الى النجوم فقال یا نوف راکد انت ام رامکن۔ بڑا مشہور فرمان امام کا، نوف بقالی ناقل ہیں۔ اب یہ حکمت نمبر 104 ہے اور یہ کتاب جو ہے وہ حلیۃ الاولیاء ہے، اسناد ساری لکھ دی گئی ہیں۔ آگے اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ وصیت 47 ہے، جس کو ابن قیم نے اپنی کتاب مفتاح میں بھی لکھا ہے، اور یہ اس کو انہوں نے جناب ابو نعیم نے اصفہانی نے بھی لکھا ہے۔ یہ صفحہ 79 ہے، وصیت پوری ہے 147۔ حدثنا حبیب ابن الحسن ثنا موسیٰ ابن اسحاق ثنا سلیمان ابن احمد ثنا محمد ابن عثمان ابن ابی شیبہ قالا ثنا ابو نعیم زرار ابن سرد وثنا ابو احمد محمد ابن محمد ابن احمد الحافظ ثنا محمد ابن الحسین الخصعمی ثنا اسماعیل ابن موسیٰ الفضاری قالا ثنا عاصم ابن حمید الخیاط ثنا ثابت ابن ابی صفیہ ابو حمزہ صومالی عن عبد الرحمن ابن جندب عن کمیل ابن زیاد قال اخذ علی ابن ابی طالب بیدی۔ وہ پوری پھر
रिवायत जो हिकमत 147 है नहजुल बलागा, इसको अभी मैं यहाँ इससे ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहता आपका। जनाबे इन्होंने बहुत सारे और चीज़ें भी यहाँ नकल की हैं। हर हाल ये एक नमूने के तौर पर आ गया जनाब अमाली शेख सदूक में से और हिलियतुल औलिया में से। एक दो और नकल कर दूँ, तफसील में नहीं जाता, वक्त बहुत ज़्यादा ले लिया है। खुतबा अशबा है नहजुल बलागा का खुतबा नंबर 89। उस 89 को आप देखिए, ये है मेरे सामने अत-तौहीद शेख सदूक की। मेरे पास जो चाप है ये है मुवस्सा नशर अल-इस्लामी जामे मुदर्रिसीन कौम के तहत ये छपा है। इसका सफ़ा नंबर 49 है। यहाँ इन्होंने खुतबतुल अशबाह को पूरी सनद के साथ लिखा है और वो क्या है, हद्दसना, सनद सुनिए, हद्दसना अली इब्न अहमद इब्न मुहम्मद इब्न इमरान अद-दक्काक काल हद्दसना मुहम्मद इब्न अबी अब्दुल्लाह अल-कूफी काल हद्दसना मुहम्मद इब्न इस्माइल अल-बरमकी काल हद्दसनी अली इब्न अब्बास काल हद्दसनी इस्माइल इब्न महरान अल-कूफी अन इस्माइल इब्न इसहाक अल-जुहनी अन फरज इब्न फरवा अन मसअद बिन सदका काल समिअतु अबा अब्दुल्लाह यकूल बैना अमीरुल मोमिनीन यख्तबु अला मिंबरिन बिल कूफा के जनाब अमीर अलैहिस्सलाम मेंबर कूफा पे खिताब करते हैं और फिर वही खुतबा अशबा जो नहजुल्लाह के खुतबों में से एक बेहतरीन खुतबा है। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यफ़िरुहुल मन वला युक़दीहिल एता। अब ये है हवाला मुकम्मल सनद के साथ खुतबा नंबर 89 का। खुतबा नंबर 150 का हवाला इसी में अर्ज कर दूं। ये खुतबा नंबर 50 देखिए, ये तौहीद का सफ़ा नंबर, तौहीद शेख सदूक का सफ़ा नंबर 56 देखिए और इसमें इन्होंने नकल किया है इस खुतबा 50 को। जो सनद है उसको अर्ज करना चाहता हूँ। हद्दसना अली इब्न अहमद इब्न मुहम्मद इब्न इमरान अद-दक्काक काल हद्दसना मुहम्मद इब्न अबी अब्दुल्लाह अल-कूफी काल हद्दसना मुहम्मद इब्न इस्माइल अल-बरमकी काल हद्दसनी अली इब्न अब्बास काल हद्दसनी जाफर इब्न मुहम्मद अल-अशरी अन फतह इब्न यजीद अल-जुरजानी काल कतबतु इला अबिल हसन ar-रिज़ा असअलुहु अन शैइन मिन अत-तौहीद फ़कतब इलैया बिख़त्तिही काल जाफर व इन्नमा फ़तहन अख़रज इलैया अल-किताब फ़क़रअतुहु बिख़त्ति अबिल हसन। मैंने इमाम अमीरुल मोमिनीन के ख़त से ये पढ़ा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल मुल्हिम इबादहुल हम्द। अब यहाँ इन्होंने खुतबा नंबर 150 नकल किया है और इसी को अगर तौहीद में ही एक और खुतबा सुन लीजिए। मैं खुतबा शिक्षिकिया के मैंने 3 हवाले नकल किए थे, नहीं अर्ज करना चाहता इसलिए कि खुतबा शिक्षिकिया से फिर खामखा लोगों को उलझाया जाता है। अगर ज़रूरत हुई तो खुतबा शिक्षिकिया को भी हम बयान करेंगे और वो भी उन किताबों से, मसन्ना अल-मुग़नी जो सैयद रज़ी से भी पहले के लोग हैं। अब यहाँ खुतबा नंबर 177 ये तौहीद में सफ़ा 301 पे मौजूद है। हद्दसना अली इब्न अहमद और यहाँ पूरी इन्होंने फिर रिवायत नकल की है कि अन अब्दुल्लाह इब्न यूनुस अन अबी अब्दुल्लाह काला और फिर वो खुतबा नकल किया है। ये खुतबा आ गया हुजूर इसमें सदूक से। और अब मैंने कुछ रबीउल अबरार की इबारतें नकल की थी, लेकिन आखिरी जो हवाला अर्ज करना चाहता हूँ यहाँ देखिए, ये शेख सदूक की किताब है मानियुल अखबार। इसमें खुतबा नंबर 29 को इन्होंने नकल किया है, सफ़ा 309 पे है और पूरी रिवायत नकल की है। हद्दसना अबुल अब्बास मोहम्मद इब्न इब्राहीम इब्न इसहाक तालकानी काल हद्दसना अब्दुल अजीज इब्न यहया अल जलूदी काल हद्दसना हशाम इब्न अली व मोहम्मद इब्न ज़करिया अल-जौहरी काला हद्दसना इब्न आयशा बिअस्नादिन ज़करहु अन्न अलियन इंतहा इलैहि। और फिर इस खुतबे को अम्मा बाद फ़इन्नल जिहाद बाबुन मिन अबवाबिल जन्नह, इस खुतबा नंबर 29 को नकल किया है शेख सदूक ने मुकम्मल हवालों के साथ। अब जब आ गई बात हवालों की मुकम्मल, अब सनदों पे बात होती रहेगी। हम कहते हैं
سندوں کی بحث پہ آئیں گے تو پھر وہ چیزیں بحث ہوتی رہیں گی، سند کے اور اسناد کے اس وثوق اور صحت اور سارے جو بحثیں ہیں وہ بحثیں بخاری میں بھی ہوں گی، مسلم میں بھی ہوں گی، کافی میں بھی ہوں گی اور نہج البلاغہ میں بھی ہوں گی۔ ایسے مت کہیے کہ نہج البلاغہ کی کوئی سند نہیں ہے، سند نقل نہ کرنا اور بات ہوتی ہے اور سند نہ ہونا اور بات ہوتی ہے۔ اب بھی اگر بات سمجھ نہ آئے تو پھر اللہ ہی ہمیں سمجھائے۔ کسی عزیز کو کسی وقت بھی اگر کوئی سوال ہو تو اسی ویڈیو کے کمنٹس میں بھی آپ پوچھ سکتے ہیں اور دوسرے طریقوں سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ والسلام علیکم۔ میں یہاں ایک دعا کرتا جاؤں، علامہ اقبال کے حوالے سے، پروردگار ہمارے جوانوں کو وہ سوچ دے کہ یہ فرقہ پرستی کی اس آگ کو عبور کر کے یہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھیں۔ اس وقت جب میں یہ چیز ریکارڈ کرا رہا ہوں، وہ فلسطین کے مظلوم کس انداز میں پس رہے ہیں اور ہم مولویوں نے اپنی کیا کہوں، کمائی کہہ دوں، اس کے لیے جوانوں کو الجھایا ہوا ہے۔ پروردگار ہمیں قرآن کے ساتھ تمسک اور قرآن کی تفسیر ان سے جن کے لیے رسول فرما گئے تھے انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی، اور نہج البلاغہ ان میں سے ہے۔ نہج البلاغہ کا ایک خطبہ جب الہاکم التکاثر کی تفسیر بیان کرتے ہیں، شرح بیان کرتے ہیں، خطبہ نمبر 1 اس میں نہج البلاغہ کے خطبات میں سے الہاکم کی تفسیر بیان کرتے ہوئے ابن ابی الحدید لکھتے ہیں، گزشتہ 50 سال میرا واسطہ ہے نہج البلاغہ سے، میں نے اس ایک خطبے کو 1000 بار پڑھا ہے، اور جب بھی پڑھتا ہوں تو اس سے نئے نئے مفاہیم پیدا ہوتے ہیں۔ میں اگر خطبہ نمبر 218 ہے یا خطبہ نمبر 219 وہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، یہ علامہ مفتی جاور حسین مرحوم کے ترجمے کے حساب سے خطبہ نمبر 218 ہے، الہاکم التکاثر کی تفسیر۔ اب علی سے تفسیر قرآن لیجئے، جب بھی علی سے سیکھیں گے، اس لیے کہ علی فرماتے ہیں قرآن ظاہرہ انیک و باطنہ عمیق، بس آخری جملہ، اور وہ یہ ہے علماء کرام جوانوں کو اور کچھ نہیں تو کم از کم جس کو ڈاکٹر طاہر القادری کہہ رہے ہیں وہ حصہ تو پڑھا دیجئے۔ آخری حصہ اہل سنت کتابوں میں موجود ہے، نہج البلاغہ کا نام نہ لیجئے، کلام علی کہہ کے اس کو پڑھا دیجئے، جوانوں کے ساتھ بھلا ہوگا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔